اللہ ہمیں بھی فراق مدینہ کا غم عطا کرے، مدینے سے دوری جو ہے اس کا احساس بھی عطا کرے، مدینہ کی یاد میں تڑپنا عطا کرے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ عبدالحبیب بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے شب قدر کے حوالے سے، مدنی پھول۔ دیکھیں پہلے ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید شب قدر کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے سورہ قدر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ اس میں مختلف روایتیں ہیں، مگر حدیث پاک میں جو نبی پاک کی حدیث پاک سے میں رہنمائی ملتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو پانے کا ایک بڑا پیارا طریقہ اعتکاف، کہ جس میں کوئی آخری عشرے کا اعتکاف کر لے تو اس میں کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر ہوگی، اور انشاءاللہ وہ اس رات مسجد میں ہوگا تو اسے برکتیں مل جائیں گی۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے وہ جو اعتکاف نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر سکتے۔ اب ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں، ان 5 راتوں کو پلان کریں، یعنی ان میں سے ایک شب قدر ہے تو پہلا کام تو یہ کریں کہ عشاء کی نماز باجماعت لازمی پڑھیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت لازمی پڑھیں، کہ جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوئی بھی رات شب قدر ہوئی تو آپ کی وہ رات انشاءاللہ عبادت میں ہوگی۔ تراویح ضرور پڑھیں اور ہو سکے تو اس میں صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں، کم از کم سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور کچھ اس میں ایک حصہ رات میں قرآن کی تلاوت کریں۔ یعنی اس پلاننگ کے ساتھ کریں کہ 5 راتوں میں کوئی بھی شب قدر ہوئی تو میری نماز بھی اس میں آئے گی، میری تلاوت بھی آئے گی۔ درود پاک کا کوئی ہدف رکھ لیں کہ کم از کم 313 بار اس رات میں درود پاک پڑھ لوں گا، ایکسٹرا صلاۃ الحاجات صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ ایک اور کام کریں جو نارملی مس ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں صدقہ و خیرات کریں۔ ان 5 راتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جس کا جتنا بجٹ ہے۔ آپ ایک پلان کر لیں کہ میں نے، اچھا نارملی دن میں ہم دیتے ہیں، رات میں کہتے ہیں یار، تو رات میں کوئی پلان کر کے رکھے کہ میں نے مغرب سے لے کر فجر تک کسی نہ کسی کو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی ماشاءاللہ دعوت اسلامی مسجد میں دے دیں، دعوت اسلامی کو دے دیں، جہاں آپ کا جی چاہتا ہے۔ لیکن ان 5 راتوں کا ایک بجٹ بنا لیں، بے شک 100 روپے 5 راتوں میں دے دیں، جس کو اللہ نے دیا 1000 دے، 10,000 دے، 1 لاکھ روپے دے، لیکن ان 5 راتوں میں دے، کیونکہ جس رات شب قدر ہو گئی نا تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات میں آپ کی چیریٹی بھی ہو جائے گی، آپ کا خرچ ہو جائے گا اور وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ تو اس کو اگر ٹارگٹ کر لیں اس بار کہ میں نے ان 5 راتوں کو فضول کاموں میں نہیں گزارنا، دن میں تھوڑا آرام کرنا ہے تاکہ رات پوری جاگ سکوں، اور رات میں یہ سارے سیگمنٹ بنا لیں جو میں نے کرنے ہیں۔ ہر طاق رات میں مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، خاص دعا بھی ہوگی، اور آپ اپنی مسجد کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ آپ پلان کر کے چلیں، ٹارگٹ کر کے چلیں کہ اس بار ان 5 راتوں کو ایسے گزارنا ہے کہ کوئی بھی رات شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ مجھے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر عبادت جو ہے، بہتر رات جو اس میں عبادت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی آج موضوع ہمارا صفائی کے حوالے سے تھا، کافی باتیں ہوئیں، آپ بھی اس میں کچھ رہنمائی فرمائیں، اسپیشلی جو ہماری باڈی کی صفائی ہے، اس میں جو ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ بات اکنالج کے لیے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، کئیوں کو پتہ ہوگی تو ایک واپس ریپیٹ ہو جائے کہ جو ناخن کاٹنے کا ہے معاملہ، کتنے دنوں کے اندر ہمیں کاٹنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بدن کے غیر ضروری بال ہوتے ہیں تو ان کی بھی صفائی میں ہمارے دین نے کیا لمٹ رکھی ہے اس حوالے سے، میں کب تک اس کو ریموو کرنا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا دین بہت ہی خوبصورت اور پیارا دین ہے۔ آج دنیا بھر کے لوگ اپنی گرومنگ پر، اپنی صفائی پر اور اپنی جس کو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت بات کرتے ہیں، مگر اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں کس طرح رہنمائی فرما دی۔ 40 دن سے زیادہ نہ یہ غیر ضروری بال ہونے چاہیے، نہ ناخن ہونے چاہیے۔ ہر جمعے کو یا ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرا جمعہ پلان کر لیں کہ آپ نے ناخن تراشنے ہیں، اور ان غیر ضروری بالوں سے اگر آپ نے فراغت حاصل کر لینی ہے تو جسم صاف ستھرا رہے گا، سامنے والے کو گھن نہیں آئے گی، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور یہاں ایک بات یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، ایک تو صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے، دوسرا پیارے آقا کا انداز کیسا تھا۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کہتے ہیں نا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور، سبحان اللہ، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت صاف ستھرے شفاف، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی تو صفائی اور جس کو کہیں کہ خوبصورتی کا عالم کیا ہے، مگر ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ خوشبو کا استعمال کریں، بالوں کا اکرام کریں، اگر اللہ نے داڑھی عطا کی ہے تو تیل لگائیں، کنگا کریں، بال ہیں تو بالوں میں کنگا کریں۔ یعنی آپ خاص طور پہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو زیادہ یوں سمجھیے کہ احتیاط کرنی ہے، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر قریب آئیں۔ یعنی اللہ کرے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی یہ کہ یار امامے اور داڑھی والے ایسے لگتے ہیں، میں بھی ماما پہنوں گا، میں بھی داڑھی رکھوں گا۔ لیکن بعض اوقات سادگی کو گندگی کے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ، سادگی الگ چیز ہے، اور صفائی اور سادگی کا بہت خوبصورت امتزاج ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں سادہ رہتا ہوں، آپ کو سادہ رہنا ہے
لیکن سادہ رہنے کا مطلب میلا رہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے لباس کی غسل ہر روز کر لیں یا ہر دوسرے دن غسل کریں تاکہ جسم سے میل بھی نکلے، بو بھی نہ آئے. تو اپنی صفائی ستھرائی کا، اچھا یہ تمام چیزوں کا خیال سنت کی نیت سے کریں گے تو آپ کو خوشبو لگانے کا بھی ثواب ملے گا، کنگھا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، تیل لگانے کا بھی ثواب ملے گا، غسل کریں گے سنت کی نیت سے اس کا بھی ثواب ملے گا. یعنی آپ صاف ستھرے بھی ہو رہے ہیں اور ثواب بھی کمائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کال دیجیے. میں محمد کاشف کراچی سے بات. ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے صفائی کے حوالے سے مدنی چینل پر، میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کی برکت سے اپنے بچوں کا بھی ذہن یہی بناتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو جب وہ پیپر بچ گیا جو اس کا ریپر ہے تو اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں، اگر ڈسٹ بن نہیں ہے وہاں پر تو ڈسٹ بن ہے تو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. ایک مرتبہ میں نے کچھ کھا کے وہیں پہ زمین پہ پھینک دیا کچرا، تو میرے بیٹے نے مجھے کہا ابو آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ روڈ پہ نہیں پھینکتا، آپ نے خود پھینکا. تو میں نے اسی کو اٹھا لیا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ رب العالمین میرے سب بچے، تینوں بچے چھوٹے ہیں، وہ کچھ بھی کھاتے ہیں تو روڈ پہ کچرا نہیں پھینکتے. اگر ڈسٹ بن نہیں ملتا تو اپنے جیب میں ہی ڈال لیتے ہیں. اگر کچرا کوئی ایسا ہوتا ہے جو گیلا یا چکنا ہوتا ہے تو اس کو کسی اور تھیلی میں رکھ کر اس تھیلی کو اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں. اس سے الحمدللہ ہماری طرف سے کچرا گلیوں میں نہیں جاتا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. امیر علیہ سنت کا بھی معمول یہ دیکھا جاتا تھا کہ آپ مسجد میں جب بھی جاتے تو جیب میں چھوٹی سی ایک شاپر رکھتے تھے، اس میں مسجد میں نارملی بال یا اس طرح کی کوئی چیز، کوئی چھالیہ کا تو ٹکڑا باقاعدہ تحریک دیتے تھے کہ سب اپنی جیب میں رکھیں چھوٹی سی تھیلی تاکہ مسجد میں ہونے والے کچرے وغیرہ جو اٹھا لیے جائیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف خادم کا کام ہے یا کمیٹی کا، اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان اس کی خدمت کرے. نیکسٹ کال.